ماہ شعبان کی فضیلت، شعبان میں ہونے والے تاریخی واقعات۔ السلام علیکم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ پاک 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بہت زیادہ مبارک مہینہ ہے جو ہمارے درمیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس سے زیادہ ایک مسلمان کے لیے اور کیا فضیلت ہوگی اور کیا خوبصورتی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، قربان جاؤں اپنے نبی پاک پر۔ عاشق رسول کے لیے تو یہی بات کافی ہے اس مہینے سے محبت کرنے کے لیے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس نبی سے محبت ہے یہ ان کا پیارا مہینہ ہے، یہ ان کا مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ حضرت غوث اعظم شعبان کے 5 حروف کے بارے میں کیا خوب فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف ہے یعنی بزرگی کے ہیں، عین سے مراد الوف یعنی بلندی کے ہیں، بے سے مراد بر یعنی بھلائی ہے، نیکی ہے، الف سے مراد الفت یعنی محبت ہے، نون سے مراد نور یعنی روشنی ہے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ 5 برکتیں ہیں جو شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو شرف ملنے کا مہینہ ہے، الوف یعنی بلندی ملنے کا مہینہ ہے، بر یعنی بھلائی ملنے کا مہینہ ہے، الف یعنی الفت ملنے کا مہینہ ہے، اور نون یعنی نور ملنے کا مہینہ ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اس مہینے میں اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے ہیں اور رب کریم کی رحمتوں سے یہ 5 چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ آ بھی جائے لیکن ان کی زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا، وہ اپنی زندگی میں نیکی کی طرف بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ذرا آپ سب بھی اس بات پر غور کریں کہ ہماری زندگی میں کیا چینج آیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ کرام تھے وہ کیا کرتے تھے؟ جب رجب کا مہینہ آتا تو وہ عبادتوں کی طرف رجوع کرتے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے معاملات کو سمیٹنا شروع کر دیتے۔ شعبان کا مہینہ آتا تو کاروباری لوگ اپنا لینا دینا کر لیتے اور اس کے بعد رمضان آتے ہی فل عبادت میں مشغول ہو جاتے، کیونکہ شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو تو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ شعبان المعظم کے کیا کیا فضائل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزے رکھتے رکھتے ہی اس مہینے کو رمضان سے ملا دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک اس مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ باقی تمام مہینوں سے زیادہ شعبان میں روزوں کی کثرت فرماتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غافل ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے صدقے میں
ہم سب کی مغفرت ہونی ہے انشاءاللہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہی تو دین ملا ہے۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کے حضور پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں، تو یہ اعمال پیش ہونے کی رات ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے اعمال کے بارے میں پتہ ہے، کتنی خطائیں ہیں ہمارے اعمال میں، کتنے گناہ ہیں ہمارے اعمال میں، کتنے جرم ہیں، اور ہمیں تو اپنے اعمال کے بارے میں سوچ کر اللہ کے سامنے شرم آنی چاہیے کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے اعمال میں۔ آج ہمارے اعمال تیرے دربار میں آ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنے نامہ اعمال کالے کر لیے اور کچھ نہیں اللہ تیری بارگاہ میں پیش کرنے کو، مگر ہمارے پیارے اللہ آج مغفرت کی رات ہے، آج رحمت کی رات ہے۔ اگر تیری رحمت صرف بچوں پر برستی رہی تو ہم کدھر جائیں گے؟ آج کی رات ہمیں اللہ کے سامنے رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، معافی مانگنی ہے، کیونکہ آج کی رات اللہ پاک آسمان دنیا پر ہوتے ہیں اور یہ ندا ہوتی ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے۔ آج تو آسمان سے اعلان ہو رہا ہے، تو میرے بھائیوں بہنوں، اگر آج بھی نہیں مانگو گے اللہ سے تو کب مانگو گے؟ اگر اب بھی اپنے گناہوں پر شرمندہ نہیں ہوں گے تو کب ہوں گے؟ آج بھی توبہ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ آج پھر اللہ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اپنے اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے رب کو راضی کر لو۔ اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کر لو، کسی کا دل دکھایا ہے تو فوراً اس سے معافی مانگ لو، کسی کا ناحق مال کھایا ہے تو اسے واپس لوٹا دو، کیونکہ ہم نے ساری زندگی بیکار کے کاموں میں ہی تو گزاری ہے، نیکیاں بھی کی ہیں تو دکھاوے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمتوں کے دروازے اور رحمتوں کی جو برسات ہے وہ ان 4 راتوں میں برساتا ہے۔ نمبر 1، عید الاضحیٰ کی رات، وہ رات جو عید الاضحیٰ سے پہلے آتی ہے۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات، اور نمبر 4، عرفے کی رات۔ شب برات کی رات بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات اللہ سے معافی مانگ لیں اگر کسی کا دل دکھایا ہے۔ اس رات رشتہ داریاں کاٹنے والے، دل میں کینہ رکھنے والے بخشے نہیں جائیں گے۔ تو یہ رات اللہ سے مانگنے کی رات ہے۔ آپ نفل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، لیکن دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں۔ جیسے کچھ تسبیحات پڑھ لیں، پھر اللہ سے دعا مانگ لی، پھر کچھ قرآن کی تلاوت کر لی، پھر اللہ سے دعا مانگ لی، پھر کچھ نوافل ادا کر لیے، پھر دعا مانگ لی۔ اس رات میں کیونکہ عبادت کرنی ہے تو صلاۃ التسبیح کی نماز بھی پڑھ لو، پھر دعا مانگ لو۔ جتنی زیادہ آپ دعائیں مانگو گے انشاءاللہ اتنے ہی قبولیت کے آثار زیادہ ہوں گے، کیونکہ یہ دعائیں مانگنے کی رات ہے۔ اس رات کا کوئی خاص وظیفہ، کوئی خاص نفل، کوئی خاص تسبیحات نہیں ہے۔ جو آپ کا دل چاہتا ہے آپ پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، نفل پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف پڑھیں، لیکن دعائیں بار بار مانگیں، رو رو کے مانگیں، اللہ سے شرمندہ ہو کر مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگیں، اپنی بخشش مانگیں۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی مغفرت فرمائے اور ہماری توبہ قبول فرمائے اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
اگر آپ سب کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔